تو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے امام رضا بادشاہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے۔ تو مولا کی سیرت کا ایک مختصر سا قصہ، مختصر سا واقعہ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے ائمہ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ ایک شخص امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کے بعد عرض کرنے لگا، مولا میں آپ کا محب ہوں، آپ کے آبائے کرام کے دوستوں میں سے ہوں، مولا حج کے سفر سے واپس آ رہا ہوں، میرے پاس زاد راہ دولت پیسہ ختم ہو چکا ہے، جبکہ مجھے اپنے آبائی وطن پہنچنا ہے۔ مولا اب مجھے اتنے پیسے چاہیے جن کی مدد سے میں اپنے وطن پہنچ سکوں۔ اور مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، مولا جب وطن پہنچوں گا وہاں میری حالت اچھی ہے، میری مالی حالت بہترین ہے، تو جس قدر آپ مجھے دیں گے آپ کی طرف سے دی ہوئی رقم آپ کی طرف سے صدقہ کر دوں گا، فقیروں محتاجوں یتیموں مسکینوں کو دوں گا۔ تو مولا امام رضا علیہ السلام اٹھے، صاحب کتاب نے لکھا گھر تشریف لے گئے، کچھ دولت کچھ پیسے اپنے گھر سے اٹھا کر بجائے اس جگہ آنے کے جہاں وہ فقیر مسافر تشریف رکھتا تھا وہاں نہیں، بلکہ اپنے دروازے کے اوپر سے مولا نے ہاتھ بڑھایا اور سائل کو آواز دے کے کہا، یہ لیں، آپ کو جتنے ضرورت ہیں یہ آپ کی ضرورت کے لیے کافی ہیں، 200 درہم میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور مولا فرمانے لگے، یہ بخشش ہے، میری طرف سے صدقہ نہ دینا، میری طرف سے یتیم و مسکینوں کو نہ دینا، آپ مسافر ہیں، میں نے جس قدر آپ کو دیا ہے تجھے بخشا ہے۔ اور مولا فرمانے لگے، اب اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اس لیے کہ نہ میں تجھے دیکھوں اور نہ آپ مجھے دیکھیں۔ تو صاحب کتاب نے لکھا وہ شخص رقم لے کر وطن کی طرف چل پڑا۔ وہاں موجود لوگوں میں سے ایک نے پوچھا، مولا آپ نے پیسہ دروازے کے اوپر کھڑکی سے کیوں دیا اور آپ نے چاہا کہ وہ آپ کو دیکھے؟ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یہ خطرہ ہے، ممکن ہے کہ وہ میرے سامنے آئے اور اس کے چہرے پر سوال کرنے کی ذلت نظر آتی ہو۔ یہ ہے ہمارے ائمہ کی سیرت۔ مولا نے فرمایا، اس لیے میں اس کے سامنے نہیں آیا کہ اس نے مجھے سوال کیا مجھ پر، اور سوال کرنے والا نیچ ہوتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو کسی کے دروازے کا سوالی نہ بنائے، صرف اپنے دروازے اور محمد وآل محمد کے دروازے کے علاوہ۔ تو مولا نے فرمایا، اس لیے میں سامنے نہیں آیا کہ مجھے دیکھ کر وہ شرمندگی محسوس نہ کرے، اس کے چہرے پر مجھے ذلت نظر نہ آئے۔ اور مولا نے فرمایا کہ آپ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں پڑھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں کہ چھپا کر کی جانے والی نیکی 70 حج کے برابر ہے۔ جو شخص کھلم کھلا گناہ کرتا ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے، اور چھپا کر گناہ کرنے والے کو شاید خدا بخش دے، خداوند عالم معاف کر دے، وہ پردہ پوش ذات ہے۔ اگر میں اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کروں گا تو ہو سکتا ہے وہ ذات مجھے معاف کر دے، اگر میں خود پردہ پوشی نہ کروں گا تو سمجھو محشر کے دن کے گواہ بنا رہا ہوں، جو محشر کے دن گواہی دیں گے کہ مولا اس نے خود بتایا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا، اس نے فلاں گناہ کیا۔ تو نیکی بھی چھپا کر کرنی چاہیے، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اس کو اچھالنا نہیں چاہیے، نہ اپنے کو نہ کسی اور کے کو۔ یہ ہمارے ائمہ کی سیرت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔